مجبوراً ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی کیونکہ قرضے بڑھتے جا رہے تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں قرضے دینے کے لیے۔ اب جب قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اور قیمت ہم نے ایسے کیا کہ نچلے طبقے کے لیے ہم نے قیمت نہیں بڑھائی، لیکن جو پیسے والے زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے ان کے لیے قیمت بڑھائی۔ اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، جس قیمت پہ ہم بجلی انڈسٹری کو دے رہے تھے، انڈسٹری ہندوستان اور بنگلہ دیش اور باقی ملکوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں بجلی سستی ہے یا مہنگی ہے۔ اب اگر انڈسٹری کو ہم سبسڈی دیتے ہیں، سستی بجلی دیتے ہیں، تو ہمارا خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کرنی ہے، کسی نہ کسی طرح ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کریں۔ بات چیت کریں ان لوگوں سے جو جن کے بجلی گھر ہیں اور جو بجلی بنا رہے ہیں، جنہوں نے اتنا نفع کما چکے ہیں، ان سے بات کریں کہ ملک میں اب ہم آپ کو پیسہ دیں یا ملک کو چلائیں۔ اس لیے ان سے بھی بات کریں گے۔ ہر قسم کی جو بجلی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے، وہ سارے قدم اٹھائیں بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے۔ ہر قسم کی جو فضول خرچی ہے جو ان کے اندر ضائع ہو رہی ہے بجلی، جو کئی پاور سٹیشنز مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، ان کو بند کریں۔ لیکن ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنی انڈسٹری پہ اور بوجھ اب ڈالنے نہیں دینا۔ اب جو باہر سے گیس منگوا رہے ہیں، 15 سال کا کانٹریکٹ کر لیا پچھلی حکومت نے۔ آج جس قیمت پہ وہ گیس کا کانٹریکٹ کیا ہے، اس کے 30% پہ آج گیس بک رہی ہے دنیا میں، لیکن ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں مہنگی ہے۔ کانٹریکٹس ہیں ہمارے آنے سے پہلے کے، کانٹریکٹس میں گیس زیادہ مہنگی خریدی جا رہی، بجلی زیادہ مہنگی بنائی جا رہی، وہ قیمت جو بجلی بیچ رہے ہیں وہ اس میں خسارہ ہے، اور وہ سارا قرضوں پہ جا رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اور اب یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے، ہم نے گیس کی بھی اور بجلی کی قیمت بڑھنے نہیں دینی، بلکہ کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے پیسہ بنایا ہے، یہ میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ رپورٹ آنے والی ہے اور انشاءاللہ ان ساروں کو سزائیں ہم دیں گے۔ جو پہلے سال سارا پاکستان کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، آدھا ٹیکس یعنی آدھی آمدنی جو پاکستان کی پہلے سال تھی ہماری حکومت پہ آنے کی، وہ چلی گئی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ۔ تو ملک کیسے چل سکتا ہے آدھے پیسے پہ؟ یعنی 4000 ارب ہمارا پیسہ اکٹھا ہوا، 2000 ارب چلا گیا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ۔ تو 2000 ارب پہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ مزید اور قرضے لینے پڑے۔ اس کو کہتے ہیں کہ قرضوں کی پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈیٹ ٹریپ۔ آج اگر ہمارا ملک عظیم ملک نہیں بنا، اس کی صرف ایک وجہ ہے، کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کے حکمران کرپٹ ہوں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے ملک غریب نہیں ہوتا۔ ملک غریب تب ہوتا ہے جب اس کے حکمران ملک کو لوٹنا شروع کر کے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائیں۔ امیر ترین ملک ہیں افریقہ کے اندر، سیئرا لیون ایک ملک ہے، ہیروں کی کانیں ہیں، امیر ملک ہے، وسائل کے حیثیت سے امیر ملک ہے، لیکن وہاں 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے، کیونکہ وہاں بھی حکمران اس طرح کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کے وسائل چوری کر کے لندن میں اور امریکہ میں بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں۔ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے پارٹی کے لیڈروں کے بڑے ملک سے باہر بڑے بڑے محلات، فیکٹریاں، بزنسز، بینک اکاؤنٹ ملک سے باہر ہوں۔ کبھی بھی ان کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ آپ نے تماشا دیکھا ہے، سارا کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، سارے کے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ میرے پہ جب میں نے پیناما کی بات کی تو میرے اوپر انتقامی کاروائی شروع ہو گئی، سپریم کورٹ میں کیسز ہو گئے، FIR کٹ گئی، الیکشن کمیشن میں 6 کیس کے ڈسکوالیفائی کرو اس کو۔ کیا میں لندن بھاگ گیا تھا؟ پاکستان میں رہ کے 10 مہینے عدالت میں ایک کاغذات، کانٹریکٹس، جو چیز عدالت نے مانگی، ایک عدالت کو میں نے چیز دی 10 مہینے میں۔ 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے۔ میں تو نہیں بھاگا باہر، میں نے تو نہیں کہا انتقامی کاروائی ہوئی، کیونکہ جب ایک انسان چوری نہیں کرتا اس کو لندن بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ خاص اللہ کی زمین ہے پاکستان، نعمتیں ہیں اس میں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ سب سے بڑی ایک ایسی آبادی دی ہے جو باہر جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر بنتے ہیں، بزنس مین بنتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ صرف اس ملک اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ یہاں یہ جو اوپر کرپٹ چور بیٹھے تھے، انہوں نے سارا نظام کرپٹ کیا، اور سارا اس ملک کا ٹیلنٹ باہر بھاگ جانا پڑا اس لیے کہ نظام ہی نہیں تھا یہاں کہ وہ اوپر آ سکتے۔ ہم نے اس کا نظام ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے۔
کوئی فکر نہ کریں, مشکل وقت سے گزر گئے ہیں, زیادہ مشکل وقت تو 2019 سب سے مشکل وقت تھا. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھا وقت آئے گا. مہنگائی کے اوپر ہم قابو پا گئے ہیں, انشاءاللہ چیزیں نیچے آئیں گی.